بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائف چینجنگ وظیفہ۔ دوستو، اگر آپ رزق کی محتاجی کا شکار ہیں تو پھر یہ وظیفہ کر لیں۔ ایک ایسا عمل آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اللہ کے اسماء میں سے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایسا ایک اسم آپ کے ساتھ 3 اسماء کا ایک تسبیح پیش کرنے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس تسبیح کو کرنے والا نہ صرف یہ کہ اس کے پاس رزق حلال کی کثرت ہو جاتی ہے، بلکہ اس کی جو ہے وہ عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کی نظر میں اس کی عزت مقبولیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اس کا جو ہے بہت زبردست اثر دیکھا گیا۔ اور تیسری جو اس کی اہم افادیت ہے، پہلی رزق، دوسرا عزت، اور تیسری حفاظت دشمنوں سے، کہ اس کا کوئی بھی مخالف یا دشمن ہوں گے تو وہ اس عمل کی برکت سے اس کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے اور خود ہی خوار ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک ایسی جامع سی ایک تسبیح ہے، چھوٹا سا عمل ہے، زیادہ تھکا دینے والا نہیں۔ تو اس کو آپ اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنے دوسرے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ اس تسبیح کی آپ کثرت کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دنوں کے اندر آپ کی حالت میں تبدیلی جو ہے واقعہ ہوگی، رونما ہوگی۔ دیکھیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا اور بار بار اپنی اکثر ویڈیو میں یہ بتاتا ہوں کہ دیکھو دوستو، اللہ تعالیٰ کو پسند تو وہ لوگ ہیں کہ جو اس کی مخلوق کا خیال کرتے ہیں۔ جب خالق دیکھتا ہے نا کہ ایک بندہ میری مخلوق پہ رحم کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ وہی رحم کا معاملہ کرتا ہے، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا اجر رکھا گیا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ حج کے سفر پر جا رہے تھے۔ تو جب وہ کوفہ شہر سے گزرے، بازار میں کچھ سامان خریدنے کے لیے گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون جو ہے ایک جگہ پہ وہ ایک خچر مرا ہوا ہے، پڑا ہوا، تو وہ اس کے ٹکڑے کاٹ رہی ہیں اس کے گوشت کے، اور ایک تھیلے میں کپڑے کے تھیلے میں ڈال رہی ہیں۔ تو وہ ایک دم سے چونکے، انہوں نے کہا کہ کہیں یہ خاتون جو ہے یہ ان لوگوں کو حرام گوشت تو نہیں پکا کے کھلاتی کہیں۔ تو وہ ٹھٹک گئے ذرا سا اس بات کو دیکھ کے۔ تو وہاں سے جناب وہ ان کے پیچھے چل پڑے، پیچھا کیا کہ دیکھیں کہاں جاتی۔ تو وہ ایک ٹوٹے پھوٹے سے مکان میں اندر داخل ہو گئی، دروازہ بھی ظاہر ٹوٹا پھوٹا ہی تھا اس کا۔ تو اندر جا کے اس نے دیکھا، انہوں نے جھانک کے دیکھا کہ وہ خاتون اندر گئی ہیں، وہاں 4 بچیاں ہیں نوجوان۔ ان کو جا کے ان کی غربت افلاس کی حالت ان کے چہروں سے عیاں تھی، ان کی بھوک بھی۔ تو اس نے جا کے وہ عورت نے وہ گوشت ان کو دیا، انہوں نے کہا کہ اس کو پکاؤ اور کھائیں۔ تو ان کو کچھ معاملہ جو ہے وہ سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے جب ان کی ہمت نے جواب دیا، برداشت ختم ہوئی، تو وہ دروازہ بجا کر انہوں نے اجازت لی، اندر چلے گئے اور اس خاتون سے پوچھا کہ خاتون، جہاں تک میرے علم میں ہے، مسلمانوں کے کیا مجوسیوں اور یہودیوں کے بھی کسی جو ہے وہ عالم نے آج تک مردار کھانے کا کہیں اجازت نہیں ہے، تو آپ یہ کیوں ان بچیوں کے لیے یہ لے کر آئی ہو؟ تو وہ خاتون زاروں قطار رو پڑیں اور انہوں نے کہا کہ حضرت، میرا شوہر ایک انتہائی شریف آدمی تھا، نیک آدمی تھا، وہ فوت ہو گیا۔ کچھ عرصہ تک تو جو اس کی جمع پونجی تھی اس کے ذریعے میں ان بچیوں کی کفالت کرتی رہی، گزارا کرتی تھی، لیکن ابھی چند دنوں سے ہم لوگ فاقوں پر ہیں اور ہمارے پاس کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، تو اس لیے میں نے یہ حرکت کی کہ چلیں ان کا کسی طرح پیٹ تو بھر جائے۔ تو وہ بزرگ جو ہے وہ رو پڑے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، شدت درد سے ان کا دل پھٹنے لگا۔ وہ اسی وقت واپس اپنے قافلے کی طرف گئے اور انہوں نے جتنی بھی رقم اپنے زاد راہ کے لیے رکھی ہوئی تھی حج کے لیے، انہوں نے اپنے دوستوں سے یہ کہا کہ یار تم حج پر جاؤ، میں نہیں جا سکتا، میں حج پر نہیں جا سکتا۔ وہ یہ کہہ کر وہ سب اسباب لا کر انہوں نے اس خاتون کے سامنے رکھ دیا اور کہا میری بہن یہ سب آپ استعمال کرو اور اپنے لیے کو بندوبست کرو، اللہ تمہاری بہتری کرے۔ اور یہ کہہ کر وہ صاحب واپس اپنے گاؤں کی طرف، اپنے شہر کی طرف چل پڑے اور ان کے دوست احباب جو تھے وہ حج پر چلے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو کیسے قبول کرتا ہے، اب اس کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میرا خود جو ہے نا وہ
میں سوچ رہا تھا ویڈیو بناتے وقت یہ کیسے بیان کیسے کروں گا، لیکن بہرحال اس پر جو اللہ کی کرم نوازی ہوا اس کا بھی دیکھ لیں کہ وہ سب لوگ حج پر چلے گئے، اور جب حاجی بہت عرصے کے بعد کیونکہ پیدل حج کیا جاتا تھا، عرصہ لگ جاتا، تو وہ لوگ جب حج سے واپس آئے نا، تو اس دوران میں یہ جو صاحب تھے اللہ کے ولی، جو نیک آدمی تھے، انہوں نے کئی خواب دیکھے اس میں کہ میں حج کر رہا ہوں، میں خانہ کعبہ کے طواف کر رہا ہوں، میں مدینہ شریف کی میری حاضری ہو رہی ہے، میں تمام زیارتیں کرتا ہوں، یہ خواب یہاں دیکھتے رہے، لیکن شکر ادا کرتے رہے کہ مالک چلو تو نے خواب میں صحیح زیارت تو کروا دی اپنے گھر کی، میرے نصیب میں تو نہیں تھا یہ گھر دیکھنا تیرا، تو نے زیارت کروا دی خواب میں۔ ان کے دوست جو تھے وہ سارے جب حج کر کے کئی مہینوں کے بعد واپس آئے تو یہ انہیں مبارکباد دینے کے لیے پہنچا اور کہا یار چلو اللہ نے تمہارا حج قبول کیا، مبارک ہو تم لوگوں کو۔ کہنے لگے کہ اب وہ دوست بولے کہ حضرت تم ہمیں کس چیز کی مبارک دے رہے ہو، تم ہر قدم پر تو ہمارے ساتھ تھے، تم ہر قدم پر تو ہمارے ساتھ تھے، حج کے ہر رکن پہ تو تم ہمارے ساتھ تھے، اور تم ہمیں مبارک دے رہے ہو، تمہیں بہت مبارک ہو، اللہ نے تمہارا بھی حج قبول کیا۔ دوستو اس واقعے کو بتانے کا میرا مقصد آپ کو یہ تھا، ہم مسجدوں میں، بارگاہوں میں، کہاں کہاں نہیں اللہ کو تلاش کرتے ہیں، اور اللہ اپنی مخلوق کی شکل میں ہمارے ارد گرد ہے۔ جنتیں کمانا کوئی مشکل نہیں ہے، بس آنکھیں کھولنے کی ضرورت، وہ آنکھیں جو خواب غفلت میں ہیں، جو کسی وہم کا شکار ہیں، پتہ نہیں کیا سوچ رہی، اپنی آنکھوں کو کھولیں۔ اللہ آپ کے یہاں بیٹھے بٹھائے بھی حج اور عمرے قبول کر سکتا ہے، یہ رب میں طاقت ہے۔ بس واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں اپنے ارد گرد، دیکھیں کتنے مجبور، کتنے بے بس، آپ سے نیچے کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں، ایسے کروڑوں لوگ جن کے پاس وہ بھی نہیں ہے اسباب جو آپ کو میسر ہے، اور پھر بھی ہم شکوہ کر رہے ہوتے ہیں رب سے، تنگی کا، اسرت کا، رزق کی کمی کا۔ قسمیاں اٹھا کے بتائیں کہ اس عورت کے اوپر جو وقت آیا، جو میں نے واقعے میں بتایا، کسی میرے بھائی کے پاس جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کسی پہ ایسا وقت آیا نہیں آیا نا، لیکن شکوہ تو ہے نا زبان پر کہ رب ہماری بات نہیں سنتا۔ رزق کی کمی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے میرے بھائی کی، صرف شکر کی کمی ہے۔ جس دن آپ لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا آ گیا نا، آپ کے لیے رزق مسئلہ نہیں رہے گا، اور اگر آپ کے لیے یہ چیز صحیح ہو جائے تو یقین کریں پھر مجھے اس طرح کی ویڈیو بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ آپ کو بے بہا رزق دے گا۔ دوسروں کو خیال، اپنے دسترخوان میں دوسروں کو شامل کر لیں، آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ بس یہ ایک میرا میسج تھا، میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں، اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جو چیز میں آپ کو بتاؤں پریکٹیکلی وہ میں خود بھی کر رہا ہوں، اور خود بھی کروں، اور آپ کو بھی بتاؤں، اور اپنے دوستوں کو بھی بتاتا ہوں، اور ان کے ساتھ جو مجھے ریزلٹس ملتے ہیں، جو فیڈ بیک ملتے ہیں، اسی کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں یار یہ کر لو، یار اس میں اثر ہے، یار یہ کلام پڑھ لو، اس طرح اللہ کو منا لو۔ بس یہ ہے، یا عزیزو یا جبارو یا خالقو، اس تسبیح کو پکڑ لیں، دونوں ہاتھوں سے اس تسبیح کو پکڑ لیں، یا عزیزو یا جبارو یا خالقو، اول آخر درود ابراہیمی 7 بار، اور یہ والی تسبیح جو ہے آپ ہر نماز کے بعد ایک بار، کم سے کم ہر نماز کے بعد ایک بار یہ تسبیح کرنا شروع کر دیں، اور اس کو بے حساب پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، وضو با وضو ہو نہ ہو وضو کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں، یا عزیزو یا جبارو یا خالقو، یا عزیزو یا جبارو یا خالقو۔ آپ یقین کریں کہ آپ کی یہ جو رزق کی محتاجی ہے نا، رزق حلال کی محتاجی ہے، ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ رزق حلال کے تمام دروازے آپ پر کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے مسائل کو حل فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔